السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انجم آپی کی پیاری باتوں میں آپ لوگ کا ویلکم کرتی ہوں۔ آپ لوگ کی بہت دعائیں چاہیے مجھے، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں۔ آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں نا؟ پلیز بہت خیال رکھا کرے اپنا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا سینسیٹیو ہے، بیکاز یہ ایشو بہت زیادہ پھیل رہا ہے پوری سوسائٹی میں۔ یہ ہے ڈیورس طلاق کا پرابلم، جس کی وجہ سے بہت زیادہ سوسائٹی میں پرابلمز بڑھ رہی ہیں۔ تو ان کی کچھ وجوہات میں نے ریسرچ کی کہ آخر یہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، اور یہ میری ریسرچ ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں آپ لوگوں کے کچھ کام آئیں یہ ٹپس۔ جب ہم شادی اپنی کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے سب سے پہلے کہ شادی کس سے ہماری ہونی چاہیے۔ اس میں ایموشنز نہیں، لاجیکلی زیادہ سوچ کر شادی کرنی چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم جب شاپنگ کرتے ہیں یا کچھ خریدتے ہیں، کچھ چند روپوں کی بات ہوتی ہے، اس میں اتنے دھیان سے ہم لوگ ہر چیز کو ہر طرف سے ہر پہلو سے سوچ کر اس پہ چیز کو خریدتے ہیں۔ اور یہاں ہماری تو بات ہی پوری زندگی کی ہے، اور وہ زندگی جو اس وقت ہمارا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے لائف کا، سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ بچپنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بچپن جو ہوتا ہے نا، وہ زندگی کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جو اس کا کچھ آؤٹ کم نہیں ہوتا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا، بچپنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اور یہ والی زندگی جو ہوتی ہے نا انسان کی 25 سے لے کے 30 سال کی زندگی، یہ بہترین انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو گولڈن پیریڈ کے نام سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ گولڈن ٹائم جو ہوتا ہے نا لائف کا، وہ ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر بھرپور جوانی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے انسان کے پاس، قوت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے انسان کے پاس، اور انسان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے ساری اچھے برے کی، عقل بھی ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اب اس وقت اگر انسان کا ایک فیصلہ ایسا غلط ہو جائے جو کہ اس کی گھر کی زندگی اچھی نہ گزر رہی ہو، خراب ہو جائے، تو اس میں کیا انسان انجوائے کر پائے گا؟ اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ہمارے فیصلے جب شادی کے ہوتے ہیں تو کیا ان کی بنیاد لڑکا یا لڑکی کی خوبصورتی، حسن کی بنا پر ہوتی ہے، یا پھر ان کا کیریکٹر بہترین ہونا چاہیے، یہ والا ایلیمنٹ زیادہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان کی جب کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، اس کی جب عادات اچھی ہوتی ہیں، اس کا جب کردار اچھا ہوتا ہے، تو انسان سینکڑوں سال ایک آدمی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کا کیریکٹر اچھا نہ ہو، عادت اچھی نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، تو اس کے ساتھ آپ یقین کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھنا آپ کا بہت بھاری لگے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شادی کے 25 اور 30 سال گزر گئے، اور بندہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے زندگی گزر گئی اس کی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک شادی ہوئی ہے، اس سے 2 سال گزارنا کیا، 1 سال بھی نہیں گزر پاتا۔ آخر کوئی نہ کوئی تو اصول ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو قانون ہوگا نا جس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر یہ شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ برا ہوتا، خراب ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو یہ سنت نہ ہوتا، اس کو شادی کے لیے انسان کے اندر رکھ دیا نہ گیا ہوتا، کیونکہ نیچر نے یہ شادی کے جو چاہت ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، یہ رکھ دی گئی ہے۔ انسان کو ایموشنلی، انسان کو فزیکلی ایک پارٹنر کی، ایک وائف کی، ایک ہسبینڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی خوشیوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس وقت آپ کو ضرورت ہے توبہ کرنے کی۔ توبہ وہ والی نہیں، توبہ اپنے آپ کو رینیو کرنے کی، کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ زندگی میں پریشانی کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کی سائیکالوجی ہوتی ہے،
اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب اس سائیکلوجی کو سمجھے گا نہیں انسان تو کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر پائے گا، اور انسان کو ہمیشہ اس کی سائیکالوجی کے حساب سے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا خوشی ناخوشی ہے، اس کو موڈ کب خراب ہوتا ہے، اسے کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہسبینڈ ہے، مرد کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، ایٹ لیسٹ میری وائف مجھے اپریشیٹ کرے، مجھے محبت کرے، پیار کرے۔ آپ جانتے ہیں پیار سے ہی ہر چیز جیتی جا سکتی ہے، نفرت سے، غصہ کر کے ان چیزوں کو کبھی نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ آپ عورت کو دیکھیں، عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ میری قدر کی جائے، مجھے محبت ملے، مجھے چاہے پیسہ نہ ملے مگر مجھے یہ احساس ہو کہ ہاں جی میرا ہسبینڈ، میرا شوہر مجھے پیار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ کریں گے تو یہ زندگی کی ایک شروعات ہوگی۔ تو اسی لیے ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کو مان دیں، عزت دیں، ایک دوسرے کو اتنی انڈرسٹینڈنگ میں ڈبا دیں کہ آنکھوں کے اشاروں سے سمجھیں کہ اس وقت میرے ہسبینڈ کو کیا پسند آ رہا ہے اور کیا ناپسند آ رہا ہے، یا میری وائف کو کیا پسند آ رہا ہے، کیا ناپسند آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک بانڈنگ ہوتی ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں، چھوٹی سی ہے۔ جب ہم اپنا کوئی گھر پہ گاڑی یا موٹر سائیکل یا کوئی بھی ایسا وہیکل رکھتے ہیں جس سے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے کام آتا ہے ہمارے، اور وہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں نا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کب پیٹرول کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کو کب انجن آئل کی ضرورت ہے، اس کو سروسنگ کی کب ضرورت ہے۔ تو جو انسان ہمارے ساتھ رہ رہا ہے ایک ساتھ، جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیوں ہم اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز کا جو ایک لیول ہے نا، صرف لینا 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 نہیں لینا، آپ لوگ چھوڑ کے آ چکے اپنے ماں باپ کی زندگی میں، لڑکیاں وہاں پر اور لڑکے اپنے پیرنٹس کے گھر پر۔ اب یہاں صرف دینا ہے آپ لوگوں نے، محبت سے لے کے ہر چیز، چاہے وہ ایموشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ یہ میٹیریلزم ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو صرف دینا ہے۔ جب آپ دیں گے، ایک دوسرے سے یہ سوچیں گے کوئی بات نہیں، یہ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، معاف کرو۔ کہ ابھی یہ جو ریسرچ کر رہی تھی نا میں اس ٹاپک کے اوپر، تو میں نے بہت سارے انٹرویوز اور بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی، تو اس میں ایک خاص بڑی اچھی مجھے بات لگی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، کہ ایک صاحب نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ یہ ایشو اتنے کیوں بڑھ گئے ہیں آج کل، تو انہوں نے بہت اچھی بات بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ انسان آج کل کا جو ہو گیا ہے نا، وہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو نا انسان نہیں سمجھتے، انسان کے درجے پہ نہیں رکھتے۔ اگر جو انسان سمجھے ہسبینڈ وائف، تو پھر معاف کرنے میں بھی اس کو آسانی ہو جائے گی۔ اس کو یہ دماغ میں رہے گا نا کہ میرا ہسبینڈ ہے یا میری وائف ہے تو انسان ہی تو ہے نا، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے نا کہ جتنی بھی عزتیں وہ ساری کی ساری تو میرے رب کی ہے نا، ہماری کیا ہے اس میں؟ اگر ہمارا رب چاہے گا تو ہمیں عزت دے دے گا، اگر ہمارا رب نہیں چاہ رہا ہے تو ہمیں ذلت مل رہی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اگر خیال رکھنا ہوگا، دماغ میں یہ چیزیں ہم اپنے ڈال دیں گے نا، تو ہمیں کچھ بھی برا نہیں لگے گا۔ آپ یہ دیکھیں، وہ رب ہمارا، آپ کا، جو میرا اور آپ کا رب ہے، وہ اس کو تو اتنا زیادہ ہر ایک کے اوپر اختیار ہے کہ وہ تو دشمنوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے گا، اور آپ کے وہ سارے کام کروا دے گا جہاں سے آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں تھی۔ اور پھر ایک اور بات، انسان کے ساتھ نہیں رہتا، انسان اس کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ گئی تو انسان اپنے پر نہیں، اپنی عادتوں پر کام کرنے لگے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوگا جس سے گھر میں خوشیاں آئیں گی، ایک دوسرے کے لیے محبت آئے گی، ایک دوسرے کے لیے فکر آئے گی۔ اور بس ہر چیز سے سیکھے، دیکھیے نیچر ایسی ہے ہمارے ارد گرد، ہر چیز ہمیں سکھا رہی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو
ہر چیز کا ایک پلاننگ ہوتی ہے. گورنمنٹ بھی بغیر پلاننگ کے نہیں چلتی ہیں. گورنمنٹس کے بھی پلاننگ ہوتی ہے، 5 سال کی پلاننگ، 10 سال کی پلاننگ. تو ہمیں بھی ایز اے مدر اپنے گھر میں یہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جب ایک سرٹن ایج کو پہنچے، سرٹن ایج یعنی 17 to 21 23 25 اتنی ایج تک پہنچے، تو ان کو ایک مینٹل فریم بنانا شروع کر دیں. جی اب آپ کی شادی ہوگی، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کیونکہ انسان کی سائیکالوجی جو ہے نا، آپ بار بار کسی چیز کو کہتے رہیں گے تو اس کا مینٹل لیول ویسے ہی بنتا چلا جائے گا. جی اوکے، تو میں دینے والا ہوں یا میں دینے والی ہوں، میں ایکسپیکٹیشنز کم ہو جائیں گی اس سے. تو آج آپ کے لیے یہی اتنی ہے میری یہ سب باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی. اور ایک بات اور، انسان اگر اپنے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو دینا شروع کر دینا، مطلب کہ جو چیز وہ خود چاہتے ہیں کسی سے، وائف چاہتی ہے کہ میں کروں مجھے ملے، ہسبینڈ چاہتا ہے مجھے ملے، تو وہ ملنے کی امید کے لیے نا وہ دینا شروع کر دیں، اور اتنا دیں کہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں آ جائیں. اور اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچیں گے، کہیں گے کہ ارے میں تو اتنی کرتی ہوں اور اتنا مجھے ریٹرن نہیں ملتا. تو یاد رکھیں، آپ نے بارش دیکھی ہوگی نا، بارش برستے ہوئے، تو جو وہ بارش ہوتی ہے وہ ایک دم تو نہیں ہوتی نا. ایک دم جو بارش برستی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم ہی ڈرین آؤٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن جس کو زمین کے اندر پانی کا لیول بڑھانا ہوتا ہے، تو وہ جو اچھی بارش کہتے ہیں موسم وبھاگ والے لوگ، کہ اچھی بارش ہونی چاہیے، اچھی بارش سے پانی زیادہ لیول اوپر آئے گا، تو وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے. وہ بارش جب ہوتی ہے تو پھر زمین اسے جذب کرتی ہے. اس لیے صبر کریں، امید رکھیں اور اپنا کام کرتے رہیں، ایک دوسرے کو عزت محبت دیتے رہیں. انشاءاللہ بہت زندگی آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان ساری باتوں پر کام کریں گے. اور آپ لوگ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے. انجم آپی کی طرف سے اللہ حافظ.